نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلوبنا على دينك اللهم مقلب القلوب اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین اور دیگر مقدس مقامات کی بغداد شریف کی عراق شریف کی شام شریف کی اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار بادب مقبول حاضری نصیب فرما اللہم ربنا یسر لنا زیارت حرمک وحرم نبیک صلی اللہ علیہ وسلم مرة ثم مرة اللہم شرفنا زیارت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرة ثم مرة اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم يا واجد يا ماجد
لا تزل عني نعمة أنعمتها علي يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علينا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله نويت سنة الاعتكاف لله تعالى اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے رب العالمین ہمیں قرآن پاک کے نور سے روشن و منور فرمائے ہمارا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیشہ زندگی بھر قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو بھائی یعنی پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آنا چاہیں تو آگے بھی جگہ ہے آگے آ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل سماعت کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت سماعت کریں گے اور پھر سورہ فاتحہ ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل اور برکات اور اس کی رحمتوں کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے بزرگان دین فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ سے گفتگو کروں اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک پڑھے کہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے لیکن جب ہم قرآن پاک ناظرہ پڑھتے ہیں تو اس کی بھی برکات ہیں مگر جب قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں
تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ نشستوں میں محسوس کریں گے جب قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کا کلام ڈائریکٹ ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ اور پھر کوئی بھی کتاب ہو، ایک دفعہ آپ پڑھ لیں، دوسری دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے میں دوسری دفعہ پڑھ رہا ہوں، جب تیسری دفعہ پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے یہ میں تیسری دفعہ پڑھ رہا ہوں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا یہ معجزہ ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، اور کوئی تشنگی میں کمی نہیں واقع ہوتی، بلکہ جتنا پڑھتا جائیں، جتنا پڑھتے جائیں اتنی تشنگی بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ جو مقدس مقامات ہیں، اس پر جتنی دفعہ آپ جائیں آپ کے شوق اور ولولے میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ ایسے ہی قرآن پاک جتنی دفعہ پڑھتے جائیں ذوق و شوق بڑھتا ہی جائے گا، اور پھر قرآن اس کا دوست بن جاتا ہے جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے۔ لیکن دنیا میں ایک قاعدہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ جتنی قرآن پاک سے ہم زیادہ محبت کریں گے، جتنا قرآن پاک زیادہ پڑھیں گے، قرآن بھی ہم سے اتنی زیادہ محبت فرمائے گا۔ اور پھر یہ محبت ایسی ہے کہ قرآن پاک دنیا میں ہر مسئلے میں ہمارے ساتھ ہوگا، پھر نزع کے وقت وہ ساتھ ہوگا، پھر قرآن پاک ہمارے ساتھ قبر میں ہوگا، قرآن پاک میدان محشر میں ہوگا، پھر قرآن پاک اس وقت تک ہمارے ساتھ رہے گا جب تک کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو پڑھنے کا عادی ہوگا، یہ دونوں صورتیں دو بادلوں کی طرح اس کے سر پر سایہ فکن ہوں گی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کی دو قطاریں ہیں، اور یہ اس وقت تک ساتھ رہیں گی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے اگر پیار کیا جائے، اس سے محبت کی جائے، تو دنیا کا ہر مسئلہ قرآن پاک سے حل ہو جاتا ہے۔ جو قرآن پاک سے محبت کرنے والا ہے اور کثرت سے پڑھتا ہے قرآن پاک، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ میں مانگنے والوں سے اسے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ پھر دعا کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ بندہ دعا کے وقت بھی قرآن کی تلاوت اگر کرتا ہے تو جو وہ مانگتا ہے، جو مانگنا چاہتا ہے، اللہ اس سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ بعض بزرگوں کا طریقہ رہا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، جب بھی کوئی حاجت ہوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، جب بھی کوئی ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے، یہ دعا پوری ہو جائے، انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری حاجتیں بھی پوری فرمائی، ساری بیماریاں بھی دور فرمائی۔ آج ہمارے یہاں پر بہت ساری بیماریاں یا بہت سارے مسائل اس وجہ سے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا معمول نہ رہا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے یہ بتائیے آپ نے قرآن پاک کب مکمل کیا، اگر یہ ہم سے سوال ہو تو بسا اوقات انسان یہ سوچتا ہے کتنا عرصہ گزر گیا میں نے قرآن پاک مکمل نہیں کیا۔ کتنے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کئی مہینے تک قرآن پاک کھول کے دیکھتے نہیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو وہ ویران مکان کی مانند ہے، قبرستان کی مانند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں تکلیف تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، اللہ نے میرے پیٹ کی تکلیف کو دور فرما دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ غنی ہے، قرآن بھی غنی ہے۔ اللہ غنی کر دینے والا ہے، قرآن مجید فرقان حمید غنی کر دینے والی کتاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص بار بار آ کر اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتا، آپ اس کی مالی مدد فرماتے۔ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ بار بار اپنی پریشانی کی وجہ سے میرے پاس آتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ پھر وہ شخص حضرت عمر کے پاس نہیں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن بازار میں ملا، آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا ناراض ہو گئے؟ میں نے تو آپ کو صرف یہ کہا تھا آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، باقی جب بھی کوئی ضرورت ہو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے اس کتاب کو پڑھنے کا درس دیا جس کتاب نے مجھے غنی کر دیا، اب مجھے کسی سے مانگنے کی حاجت نہیں ہے، اس کتاب نے میری ساری حاجتیں پوری فرما دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ علوم اور معانی کا سمندر ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تفسیریں لکھی ہیں، ہم تفاسیر پڑھتے ہیں، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، تفاسیر سنتے ہیں، اور اس طرح ہمیں علم اور معانی اور فیض حاصل ہوتا ہے۔ ایک علوم و معانی کا سمندر ایسا ہے کہ قرآن پاک کے ایک حرف کے پیچھے ایک معانی کا سمندر ہے، ہر حرف کے پیچھے، اور ہر حرف اس سمندر کی طرف جانے کا راستہ ہے، دروازہ ہے۔ یہ دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل نازل فرما دے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل نازل فرما دے۔ جتنا قرآن پاک سے لگاؤ زیادہ ہوگا اور جتنی روحانیت اسے زیادہ ملے گی تو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرمائے گا اور یہ سارے بند دروازے کھل جائیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ میں غور و فکر کیا، اللہ نے مجھے 1,00,000 سے زیادہ علوم عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اتنا لکھوں کہ وہ کاغذ اگر 70 اونٹوں پر بھی لادے جائیں تو اونٹ کم پڑ جائیں، تفسیر اس سے زیادہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں علوم اور معانی کا سمندر ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے سینہ روشن ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی بہت اچھا ڈاکٹر ہوگا تو آپ پوچھیں گے کہ آپ نے کس ادارے میں تعلیم حاصل کی۔ کوئی بہت بڑا اچھا انجینئر ہوگا تو آپ پوچھیں گے کہ آپ کن کن اداروں میں پڑھے ہیں۔ کوئی بہت بڑا عالم ہوگا تو آپ پوچھیں گے کس مدرسے سے پڑھے ہیں۔
آپ کا کورس کیا تھا، آپ کا نصاب کیا تھا. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں تو وہ بہت بڑے طبیب بھی تھے، بہت بڑے انجینئر بھی تھے، مجاہد بھی تھے، جنگی کمانڈر بھی تھے، دنیا کے سارے علوم پر مہارت حاصل ہے اور پوری دنیا پہ وہ چھا گئے. اور پھر صحابہ کرام کے صدقے میں مسلمان 1200 سال تک پوری دنیا پر غالب رہے. تو پوچھا جائے کہ 1200 سال تک مسلمانوں کا نصاب کیا تھا، تو ان کا بنیادی نصاب قرآن پاک تھا. ان کا بنیادی جو کورس تھا وہ قرآن پاک. قرآن مجید فرقان حمید کو انہوں نے سمجھا، قرآن پاک کو پڑھا، احادیث طیبہ کو سمجھا. اور احادیث اگر دیکھا جائے تو یہ قرآن کی تفسیر ہیں. تو احادیث طیبہ کو اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں انہوں نے قرآن پاک کو سمجھا، سینے روشن ہو گئے. ان کے لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے روشن فرما دی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں. کسی ایک عرب کے ایک عالم ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر اپنے بچوں کو تم اپنے گھر میں جمع کرو اور روزانہ ایک رکوع کی ان کے سامنے تلاوت کرو اور سب بچوں کے ہاتھ میں تسبیح دو اور وہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور ریاض الصالحین جو حدیث کی کتاب ہے اس میں سے ایک حدیث سب بچوں کو سنا دو، پھر دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت بھی دے گا اور تمہاری ساری حاجتیں پوری فرمائے گا. ایک رکوع قرآن پاک کی تلاوت کریں. انہوں نے کہا بچوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے. ایک حدیث پاک ریاض الصالحین حدیث کی پیاری سی کتاب ہے، اس میں سے ایک حدیث پاک سنا دیں اور ہر گھر کا فرد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے. پھر سب مل کر دعا کریں. روز کا یہ معمول ہو، گھر میں انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے. لیکن دیکھا جائے تو یہ جیسے کوئی کتاب ہوتی ہے، اس کتاب کے شروع میں اس کتاب کا خلاصہ ہوتا ہے جس کو ہم دیباچہ کہتے ہیں، مقدمہ کہتے ہیں، پیش لفظ کہتے ہیں. پھر آگے سے کتاب شروع ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں دیباچہ ہوتا ہے، پیش لفظ ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے، ان صفحات کی گنتی نہیں ہوتی. جہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے وہاں سے صفحہ نمبر 1 ہوتا ہے. اگر سورہ فاتحہ کو دیکھیں تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا پیش لفظ ہے، مرکزی خیال ہے، خلاصہ ہے. اسی لیے دیکھیں آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس پر غور کیجئے گا کہ قرآن پاک میں رکوع جو لکھنے کا اصول ہے، عین کے نیچے جو نمبر ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ وہ پارے کا نمبر ہوتا ہے کہ یہ پارے کا کون سا رکوع ہے، اور عین کے اوپر جو نمبر ہوتا ہے وہ سورت کے اعتبار سے ہوتا ہے یہ سورت کا رکوع نمبر کیا ہے. اب دیکھیں سورہ فاتحہ کو، آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوئی اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا. تو ایک رکوع سورہ فاتحہ کا ہے، ایک رکوع سورہ بقرہ کا ہوا. تو یہاں 2 لکھنا چاہیے لیکن آپ دیکھیں رکوع نمبر 1 ہی لکھا ہے. آپ دیکھیں پہلے پارے کے اندر اگر دیکھا جائے، اگر سورہ فاتحہ کو رکوع مانا جائے، جب بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں 1 رکوع ہے. اس کو 1 رکوع مانتے ہیں تو پھر اس حساب سے پہلے پارے میں 17 رکوع ہونے چاہیے لیکن 16 رکوع ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے. یوں سمجھیے کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ کی تشریح ہے، پورے
پورا قرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ سورہ فاتحہ یہ وہ مبارک سورت ہے کہ جس حاجت کی نیت سے پڑھیں وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے عربوں میں یہ دیکھا، عرب ممالک میں جب محفل میلاد ہوتی ہیں تو محفل میلاد کے بعد دعا میں وہ کہتے ہیں کہ بیماروں کی شفا یابی کی نیت سے پڑھیں سورہ فاتحہ۔ پھر کہتے ہیں فلاں حاجت کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں، جو بے اولاد ہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں، جو کاروباری طور پر مقروض ہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تو اس طرح وہ اپنی محفل میں کئی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھاتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ فرمایا کہ مثال کے طور پر ہمیں کوئی پریشانی ہے تو ہم اس نیت سے سورہ فاتحہ پڑھیں کہ یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما، تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تلاوت سے وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ ہمیں کوئی حاجت ہے، ہم نے سورہ فاتحہ اس نیت سے پڑھی کہ یا اللہ میری حاجت کو پورا فرما، انشاءاللہ ہماری حاجت پوری ہوگی۔ سورہ فاتحہ یہ سورۃ الشفا بھی ہے۔ اس کو ایک دفعہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، اور اس میں جتنا یقین زیادہ ہوگا اتنا انشاءاللہ تعالیٰ فیض زیادہ نصیب ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک کنیز آئی اور کہنے لگی تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے ہاں میں دم کرنا جانتا ہوں۔ وہ انہیں لے گئے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ زہر کا اثر اس کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اگر زہر کا اثر پورے جسم میں پھیل چکا ہے تو ایسا بندہ عام طور پر پھر بچتا نہیں ہے، یہ مرض پھر لا علاج ہے۔ لیکن آپ نے اس پر دم کیا تو فرماتے ہیں حدیث پاک میں بخاری شریف میں کہ جیسے ہی دم کیا وہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھ کر دم کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس میں شفا ہے؟ کہا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ سورہ فاتحہ اگر 100 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر دعا مانگیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا مانگیں وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ بعض بزرگوں نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا جو طریقہ لکھا، انہوں نے فرمایا کہ اگر سورہ فاتحہ میں بسم اللہ شریف ملا کر پڑھی جائے اور پوری سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھ لی جائے تو یہ بڑا مجرب عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کی جو حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ میں ایک قاری صاحب کے پاس بیٹھا تھا، اب وہ یہ کہ ان کے پاس ایک بچہ جو ہے سبق سنانے کے لیے آیا، اسے سبق یاد نہیں تھا، تو قاری صاحب نے اسے کہا کہ ہاتھ دکھاؤ، اور ہاتھ پر انہیں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی۔ تو بچہ پیچھے ہٹا تو وہ ڈنڈی جو ہے اس کی کوہنی پہ لگ گئی، اور وہ ایسی عجیب انداز میں لگی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوہنی جو ہے وہ کھسک گئی ہے، یعنی وہ ہڈی اپنی جگہ سے ہل گئی۔ اب بچے کی چیخیں نکل گئیں۔ قاری صاحب بڑے پریشان ہوئے، مجھ سے کہنے لگے کہ اب میں کیا کروں؟ میں تو بچوں کو اتنا زور سے مارتا نہیں ہوں، ہاتھ پر ہی مارتا ہوں، لیکن اس بچے نے اچانک سے ہاتھ ہٹا دیا، اپنی کوہنی آگے کر دی۔ تو میں نے کہا قاری صاحب آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں پوری ایک سانس میں، اور اس کو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کے میم کو
الحمد کی لام سے ملانا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یہ کر کے پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ایک سانس میں. تو عام طور پر عام آدمی نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ قاری صاحب تھے، انہوں نے کہا میں پڑھ سکتا ہوں. میں نے کہا آپ پڑھیں، دعا مانگیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو حضرت نے ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھی اور یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے. وہ بچہ جو چیخ رہا تھا، اتنی تکلیف ہو رہی تھی، اچانک سے اس کی کونی اس کی جگہ پر بیٹھ گئی اور وہ پرسکون ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں سورہ فاتحہ میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے سورہ فاتحہ. اسی لیے دیکھیں نا، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. اور کتنی دفعہ ہم نے سنی ہے، زندگی میں سینکڑوں یا ہزاروں مرتبہ سورہ فاتحہ سن چکے، پڑھ چکے، لیکن پھر بھی جب سنتے ہیں کتنا سرور ہے، کتنی اس میں چاشنی ہے، کتنی لذت ہے. جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی ابتدا کریں تو پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ کی معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود کے جتنے شرور ہیں ان سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ کی پناہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی مدد. جیسے مثال کے طور پر اگر فائرنگ ہو رہی ہو تو بندہ گولیوں سے بچنے کے لیے وہ کسی جگہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، کسی آڑ میں آ جاتا ہے، رکاوٹ میں آ جاتا ہے. اب گولیاں چل رہی ہیں لیکن گولیاں اسے لگتی نہیں، کیونکہ وہ پناہ میں موجود ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ شیطان کے جتنے وار ہیں میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اے اللہ تو مجھے اپنی حفاظت کی پناہ عطا فرما دے، تو میری مدد فرما اور شیطان کے وار سے مجھے محفوظ فرما. حدیث پاک میں ہے کہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دل سے پڑھتا ہے، یعنی وہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اے اللہ تو میری مدد فرما، مجھے شیطان کے وار سے بچا. اے مالک، وہ ایسا دشمن ہے کہ وہ تو مجھے دیکھ سکتا ہے لیکن میں اسے نہیں دیکھ سکتا. وہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ وہ بڑے خطرناک وسوسے دیتا ہے. بعض اوقات وہ وسوسے اس انداز میں دیتا ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ فائدے کی بات بتا رہا ہے، لیکن وہ فائدے کی بات نہیں ہوتی بلکہ نقصان دہ بات ہوتی ہے. بعض اوقات وہ نیکی کا نام لے کر گناہ کی طرف لے جاتا ہے. ایسی کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں ہیں. بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم نے اپنے رشتہ داروں کا بڑا ساتھ دیا. ہم نے کہا کیا ساتھ دیا آپ نے؟ کہا کہ ان کو ایک میوزیکل پروگرام رکھنا تھا، پورا انتظام ہم نے کر کے دیا، بس اللہ ہماری نیکی کو قبول فرما. توبہ استغفر اللہ. گناہ کو نیکی سمجھنا تو بڑا خطرناک ہے. بعض صورتوں میں بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی میوزیکل پروگرام میں یا اسے ڈانس کرنا تھا تو بڑے بڑے ڈیک چاہیے تھے اور اس کے لیے سسٹم چاہیے تھا، اس میں تعاون کرنے کو وہ نیکی سمجھ رہا ہے. تو شیطان جو ہے اس کے وار بڑے خطرناک ہیں. تو بندہ کہتا ہے اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، اے اللہ تو میری مدد فرما، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے ہر شر سے بچنے میں میری مدد فرما. روزانہ جو 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، وہ فرشتہ اسے شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے.
بہار شریعت مسجد میں بھی یہ بات عرض کی تھی، یہاں بھی پہلے کی ہوگی. ایک بھائی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نیک بننا چاہتا تھا لیکن میں نیک نہیں بن پا رہا تھا. مجھ سے گناہ ہوتے تھے، نمازیں چھوٹ جاتی تھیں، دیگر معاملات تھے. تو میں نے سوچا کہ میں کیسے نیک بنوں، میں کیسے نیک بنوں. اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، برائی سے بچنے کی ہم میں طاقت نہیں، الا باللہ مگر اللہ کی توفیق سے. تو کہا کہ میں نے اس کلمے کی کثرت کی. میں بار بار یہ کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اے مالک، مجھ میں نیکی کرنے کی طاقت تو نہیں ہے، تو کرم فرما اور مجھے طاقت عطا فرما. مجھے برائی سے بچنے کی طاقت نہیں، تو کرم فرما اور مجھے برائی سے بچا. اور دوسرا کہا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ میں خود شیطان سے نہیں بچ سکتا، میں جتنا بھی نیک بننا چاہوں شیطان مجھے بہکانے میں کامیاب ہو جائے گا. ہاں میرا رب میری مدد کرے گا تو میں شیطان کے وار سے بچ جاؤں گا. تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کی. اب انہوں نے کہا میرا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی کام کرنے لگتا ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہوں. مثلا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو پڑھ لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں. تو ایسا کرم ہوتا ہے کہ شیطان کے وار سے بچ جاتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ جب میں نیکی کرتا ہوں اور گناہ سے بچتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں میرا دل یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے کمال کیا ہے. تو میں کہتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، برائی سے بچنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، محض اللہ کا فضل ہے. یہ بات میں نے بہار شریعت مسجد میں عرض کی. ایک بھائی میرے پاس آئے، کہنے لگے میں نے بھی یہ عمل شروع کیا، میری زندگی بدل گئی. چند دنوں کے اندر تو اتنا کرم ہو گیا، کئی میرے گناہ چھوٹ گئے، کئی نیکیوں میں دل لگ گیا. تو ہمیں بھی اس کا معمول بنانا ہے. کوئی بھی جائز کام کرنے لگیں، کوئی بھی نیک کام کرنے لگیں تو پہلے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ شریف پڑھیں. جب کام ہو جائے تو کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب بھی شیطان گناہ کی طرف بہکانے لگے تو یہ کلمہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. ہر جائز کام سے پہلے، نیک کام سے پہلے بسم اللہ شریف ہمیں پڑھنی چاہیے. میں اگر اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں تو دیکھیں تو بہت سارے معاملات میں ہم بھول جاتے ہیں. بلکہ اب تو ایسا حال ہے کہ وضو سے پہلے بھی بعض اوقات ہم بسم اللہ شریف نہیں پڑھ پاتے. اس کی وجہ یا تو بھولنا ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں ہم وضو کرتے ہیں اپنے واش روم میں، تو وہ نہانے کی جگہ بھی ہے، وضو کی جگہ بھی ہے اور استنجا خانہ بھی ہے، WC بھی ہے، کموڈ بھی ہے. اب وہ نجاست کی جگہ ہے، وہاں تو بسم اللہ شریف نہیں پڑھا جا سکتا. تو اس وجہ سے بھی بسم اللہ سے محروم ہو جاتے ہیں. اب اس کا حل کیا نکالا جائے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم باتھ روم میں یا استنجا خانوں میں وضو کرنے کے بجائے کسی ایسی جگہ وضو کریں جہاں پر ہم اللہ کا ذکر کر سکیں، بسم اللہ شریف پڑھ سکیں. اسی طرح آپ دیکھیں بہت ساری ہم سنتوں سے اور مستحبات سے محروم ہو گئے.
اگر وضو کی بات دیکھیں تو وضو میں مسواک کرنا سنت ہے، اور ہر وضو میں مسواک کرنا سنت ہے۔ کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں، ہم خود بھی اس میں معاملہ ہے کہ کتنی دفعہ ہم بغیر مسواک کے وضو کر لیتے ہیں۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اللہ ہمیں حضور کے فرمان پر یقین عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا مرد مومن بندہ مسلمان اتنی مہنگی ٹوتھ پیسٹ خرید کے لے آتا ہے لیکن 10-20 روپے کی مسواک نہیں خریدتا۔ حضور نے فرمایا مسواک کرو تمہاری نگاہ تیز ہو جائے گی، مسواک کرو تمہارے پیٹ کی 70 بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا مسواک کرو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قوی حافظہ عطا فرماتا ہے۔ مسواک کرنے سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور جو مسواک کرنے کا عادی ہوگا انشاءاللہ مرتے وقت اسے اللہ کلمہ نصیب فرمائے گا۔ تو آپ نے فرمایا استاد محترم نے کہ مسواک کرو، اگر نگاہ تیز نہ ہو، جگر صحیح نہ ہو، پیٹ صحیح نہ ہو، تمہاری بیماریاں دور نہ ہو تو پھر مجھ سے بات کر لینا، کہ جب حضور نے فرما دیا تو انشاءاللہ یہ برکتیں ضرور ملیں گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے جو ہمیں اس مبارک نشست سے درس لینا ہے وہ یہ کہ اب ہم انشاءاللہ اپنے ہر جائز کام سے پہلے اور ہر نیک کام سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ چراغ جلائیں تو پڑھیں بسم اللہ، چراغ بجھائیں تو پڑھیں بسم اللہ، دروازہ کھولیں تو پڑھیں بسم اللہ، اور دروازہ بند کریں پھر پڑھیں بسم اللہ۔ اب ہمارے یہاں پر چراغ کا سسٹم تو نہیں ہے، لیکن لائٹ آن کریں تو بسم اللہ پڑھیں، لائٹ بند کریں تو بسم اللہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے سارے کام اچھے ہوں گے، اور ہر کام میں رحمت اور نور سے ہمیں حصہ نصیب ہوگا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، بسم اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یا اللہ کے نام سے میں کھاتا ہوں، یا اللہ کے نام سے پیتا ہوں۔ لفظی ترجمہ دیکھیں تو بسم اللہ کے معنی ہے اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے۔ اب اگر کام شروع کر رہے ہیں تو معنی ہوگا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع۔ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو میں اللہ کے نام سے کھانا کھاتا ہوں، پی رہے ہیں تو اللہ کے نام سے پی رہا ہوں۔ یہ جو وسعت ہے یہ وسعت عربی کلام میں ہے کہ لفظ ایک ہے بسم اللہ، اور ہر موقع پر پڑھا جا سکتا ہے۔ سواری پر سوار ہونے لگے بسم اللہ، سواری سے اترنے لگے بسم اللہ، یعنی ہر کام کے شروع میں آپ بسم اللہ پڑھیں تو اس کام کے اعتبار سے اس کی معنی ہوں گے۔ جو لوگ گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گرامر کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بسم اللہ سے پہلے ایک لفظ محذوف مانا جاتا ہے۔ مثلا بعد نے کہا اشرعو بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ بعد نے کہا کہ جب کھانا کھا رہا ہوگا تو یہاں پر آکلو محذوف ہوگا، آکلو بسم اللہ، میں کھاتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اگر پی رہا ہوگا تو اشربو بسم اللہ، میں پیتا ہوں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان رحم کرنے والا۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں والوں کو پالنے والا ہے۔ الحمد تمام خوبیاں،
اس لیے کہ تمام کو پیدا کرنے والا، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا اور سب میں خوبیاں اللہ ہی نے عطا فرمائی، تو حقیقتاً خوبی دینے والا اللہ ہے۔ تو ہم جس مخلوق کی تعریف کرتے ہیں در حقیقت تعریف بنانے والے کی ہے، رب العالمین، جو سارے جہاں والوں کو پالنے والا۔ دیکھیں رب کا جو لفظ ہے پالنا، یہ ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ماں باپ بھی پرورش کرنے والے ہیں، پالنے والے ہیں، لیکن ماں باپ کا پالنا جو ہے یا پرورش کرنا اللہ کی عطا سے ہے۔ حقیقی طور پر پالنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ جب وہ بندوں کو پالتا ہے تو جیسی اس کی ضرورت ہوتی ہے ویسی نعمتیں اسے عطا فرماتا ہے۔ مثلا ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اتنی چھوٹی سی جگہ کے اندر ہمارا کھانا پینا بھی ہو جاتا تھا، ہمیں واش روم کی بھی ضرورت نہیں تھی، سانس میں بھی کوئی تکلیف نہیں تھی، اور جیسی ضروریات تھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اچھا بتائیے، ماں کے پیٹ میں جانے سے پہلے کوئی ہم نے ریاضت کی تھی، مجاہدات کیے تھے، ہم نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی تھیں کہ یا اللہ تو ہمیں ماں کے پیٹ میں یہ ساری نعمتیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اب جب ہم دنیا میں آئے تو اب دیکھیں ماں کو دودھ اس وقت تک نہیں آتا جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے۔ اس میں کتنا باریک نکتہ ہے کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسا کرم فرماتا ہے کہ اس کی ضروریات پوری فرماتا ہے اور ماں پھر اسے دودھ پلاتی ہے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری روزی کا اس نے انتظام کیا۔ اگر ہمارے گھر پر کوئی مہمان آنے والا ہو، مثلا رات کو دعوت ہو، تو ہم ایک دن پہلے ساری چیزیں لے کر آتے ہیں، ساری چیزوں کا ہم ایک دن پہلے اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لاکھوں سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ ہماری روزی کا انتظام ہم سے کتنا پہلے کیا گیا، اور پھر ایسا انتظام کیا گیا کہ ایک ایک ذرے پر ہمارا نام لکھ دیا۔ وہ ذرہ، وہ غذا، وہ پانی کے قطرے ہمارے علاوہ کوئی نہیں پی سکتا، وہ لقمہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ جو ہمارے لیے حصہ مقرر کیا، جب تک وہ ساری نعمتیں ہم حاصل نہ کر لیں ہماری روح پرواز نہیں کرے گی۔ الرحمن الرحیم، جب فرمایا وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تو فرمایا کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کیونکہ پرورش میں ہمدردی اور محبت، جب ماں باپ وہ پرورش کرتے ہیں تو اللہ نے ان کے دل میں ہمدردی پیدا کی، محبت پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، محبت فرمانے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی، وہ ایک چڑیا کے بچے کو پکڑ کے لائے اور چادر کے اندر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ چڑیا پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور وہ ان کے اوپر گھوم رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ اس بچے کو دوبارہ اسی جگہ پہنچا دیں۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو ماں کی محبت دیکھو، اسے معلوم ہے کہ یہ شخص جو میرے بچے کو پکڑ سکتا ہے مجھے بھی پکڑ سکتا ہے،
لیکن وہ اپنے بچے کی محبت میں اپنی جان بھی فدا کرنے کو تیار ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی ایک عورت نے حضور کو دیکھا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ آگ جل رہی تھی کھانا پکانے کے لیے، اور چھوٹا بچہ بار بار اس آگ کی طرف جا رہا تھا، اور وہ عورت اس بچے کو آگ سے روکتی تھی۔ اس نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ ماں سے زیادہ پیار فرماتا ہے، تو ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی، کیا اللہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر رونے لگے، اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، ہاں جو سرکش ہوگا، ضدی ہوگا، وہ خود ہی جہنم میں جانے والے کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ بندہ جتنا بھی گناہگار ہو، اللہ کی طرف رجوع لائے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ مثال کے طور پر کسی کی عمر ہے 70 سال، 70 سال تک اس نے کفر کی زندگی گزاری، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے 70 سال کے گناہ اس کے مٹا دے گا، اور ایسا پاک کر دے گا اسے جیسا کہ آج وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ یہاں تک کہ ملک الموت کے سامنے آنے سے تھوڑی دیر پہلے بھی کوئی توبہ کر لے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی آدمی کو کوئی خطرناک مرض ہو جاتا ہے، مثلا کینسر ہو گیا، تو عام طور پر ہمارے یہاں پر لوگوں کے جو نظریات ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ مریض کو نہیں بتانا چاہیے کہ اس سے وہ بہت پریشان ہوگا، تو وہ مریض کو نہیں بتاتے کہ آپ کو کینسر ہے۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ اب اس کی زندگی بچنے والی نہیں ہے، وہ چند گھنٹوں کا یا چند دنوں کا مہمان ہے، تو اسے بتا دیا جائے کہ آپ کو یہ مرض ہو گیا، تاکہ وہ وصیت کر سکے، جس کو جو کہنا ہے وہ کہہ سکے، جائیداد کی تقسیم کر سکے، کسی کا قرضہ باقی ہے تو وہ قرضہ ادا کر سکے، کسی سے معافی مانگنی ہے تو معافی مانگ سکے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکے۔ اب ساری زندگی انسان نے گناہ کیا، اور مرنے سے پہلے یہ مرض ہو گیا، تو دیکھیں ابھی ملک الموت سامنے نہیں آئے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس نے اس عالم میں بھی، یعنی موت سے ایک دن پہلے بھی توبہ کی تو اللہ سارے اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس لیے مومن کے لیے موت کے وقت ایسی جو بیماریاں ہوتی ہیں، حدیث پاک میں ہے مومن کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مہلت عطا فرماتا ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ ارشاد فرمایا، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک، یعنی وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہم عبادت کریں۔ یہاں سے دعا کی ابتدا ہے۔ ایاکا کے لفظی معنی ہے خاص تیری، نعبدو کے لفظی معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کریں گے، لیکن یہاں دعا مانگی جا رہی ہے، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری ہی عبادت کریں، ساری زندگی ہم تیری ہی عبادت کریں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ جو آیت کریمہ کا حصہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کم از کم 1-1.5 گھنٹے کی تشریح چاہیے۔
اس تشریح کو اگر آپ سماعت کرنا چاہیں تو شرک کی حقیقت یہ کتاب بھی ہے اور یہ بیان بھی ہے، اسے سماعت کریں۔ ہمارا جو پیج ہے نور القرآن انٹرنیشنل، اس پر یہ بیان آپ کو مل جائے گا، شرک کی حقیقت، یہ بیان سماعت کریں۔ یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تفسیر ہے، یا پھر یوں کر لیں کہ جو نور القرآن انٹرنیشنل پیج پر سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، اس میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تفسیر سماعت کر لیں۔ یہاں پر ہم مختصراً عرض کرتے ہیں کہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ 2 دفعہ ایاکا لایا گیا، عربی لحاظ سے 1 دفعہ ایاکا کافی ہے، یعنی عبارت اس طرح ہوتی ایاکا نعبد و نستعین، تب بھی بات مکمل ہو جاتی، لیکن دوبارہ ایاکا کیوں لایا گیا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی زائد نہیں ہے، تو یہ کیوں لایا گیا؟ تو فرمایا اس لیے کہ عبادت کرنا اور ہے، مدد مانگنا اور ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، دہرائیے، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جہاں تک مدد کا تعلق ہے، اگر عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی مددگار اللہ ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ جو مدد کر رہا ہے وہ صرف ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، واسطہ ہے، تو پھر اللہ کے بندوں سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عبادت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے کہ میں اصل میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن یہ میرا ذریعہ ہے اس لیے اس کو پوج رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عبادت ہر صورت میں صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن مدد میں یہ ہے کہ اگر عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ بندہ جو ہے ذریعہ ہے، صرف اللہ چاہے گا تو یہ مدد کرے گا، اللہ کی دی ہوئی قوت سے مدد کرے گا، اللہ نے ہمارے لیے تقسیم فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مدد کو تقسیم فرمایا، کسی کو مدد کسی ذریعے سے ملتی ہے، کسی کو مدد کسی ذریعے سے ملتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مدد حاصل کرنا بھی رزق ہے، روزی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہر نعمت روزی ہے، دہرائیے، تو مدد ملنا یہ بھی کیا ہے؟ نعمت ہے، تو ہر نعمت کیا ہے؟ روزی ہے۔ روزیاں مختلف لوگوں کی مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں، تو اسی طرح مدد بھی جو ہے کسی کو کسی سے حاصل ہوتی ہے، کسی کو کسی سے حاصل ہوتی ہے، تو لہٰذا مختلف جگہوں سے مدد کا حاصل کرنا، اور عقیدہ یہ ہو کہ مدد کرنے والا اللہ ہے، یہ واسطہ ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں، اگر اس کے یہ معنی کریں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں، اور پھر اس کا مفہوم یہ بیان کریں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں، اور وجہ یہ بیان کی جائے کہ کیا اللہ مدد کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جب اللہ مدد کرنے پر قادر ہے، اللہ ہی کافی ہے، تو ہمیں دوسرے سے مدد مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر ہماری زندگی کا نظام بھی پھر نہیں چل سکتا، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہی رہتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، وہ تو قریب ہے، وہ تو زندہ ہے، اس سے مدد مانگنے میں حرج نہیں۔ تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ جب آپ نے تشریح کی تو تشریح کیا کی؟ اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد مانگنا جائز نہیں، تو جو قریب ہے وہ بھی اللہ کے سوا ہے، جو زندہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے سوا ہے۔ اور آپ نے کہا جب اللہ مدد کرنے پر قادر ہے تو دوسرے سے مدد مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر سوال ہے کہ جب اللہ مدد کرنے پر قادر ہے تو دوستوں سے مدد کیوں مانگی جائے، ماں باپ سے مدد کیوں مانگی جائے؟ کہ اللہ نہیں دے سکتا؟
تو جواب کیا ہے؟ اللہ تو دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا۔ جب ماں باپ ذریعہ اور وسیلہ بن سکتے ہیں، دوست بن سکتے ہیں، تو جن کے لیے ساری کائنات بنی آقا دو جہاں، وہ ذریعہ اور وسیلہ کیوں نہیں ہے؟ وہ تو بتدریج اولا ذریعہ و وسیلہ ہیں، کیونکہ فرمایا اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی مدینہ منورہ میں مدد مانگ سکتے ہیں، یا رسول اللہ مدینہ منورہ میں کہہ سکتے ہیں، مدینہ منورہ کے باہر نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ مدینہ منورہ کئی میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ مثلا آپ مدینہ منورہ کو تصور کریں کہ جیسے 50 میل ہے مثلا، یا 25 میل ہے واللہ عالم، تو حضور کے روضے سے کوئی 50 میل دور آ گیا، لیکن مدینہ منورہ کے اندر ہے، تو آپ کہتے ہیں حضور سن سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے ایک قدم باہر رکھا اور مدینہ منورہ سے اب باہر نکل گیا، تو آپ کہتے ہیں وہ نہیں سن سکتے۔ تو کیا آپ نے حضور کی سماعت کو موبائل سسٹم سمجھا ہوا ہے کہ جیسے ہی سگنل ڈراپ ہو گئے تو وہ بات نہیں سنی جا سکتی؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ حضور کی سماعت صرف مدینے تک محدود ہے؟ آپ بتائیے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں قبر والوں کو، تو قبر میں تو جسم ہے، روح تو بسا اوقات ساتوں آسمان کے اوپر ہوتی ہے، اتنے دور سے روح دیکھتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے۔ تو یہاں سے مدینہ منورہ تو زیادہ دور نہیں ہے۔ صحابہ، بس ایک مثال عرض کر کے ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ وقت تقریباً مکمل ہو گیا۔ وہ مثال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کے وصال ظاہری کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں مدینہ منورہ سے 500 میل دور مسیلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، اس میں صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا۔ تو صحابہ کرام نے کیوں پکارا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ سمجھتے ہوئے کہ حضور ضرور مدد فرمائیں گے۔ اور کیا پکارا؟ یا محمدہ۔ ایک بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ اس میں مدد کے الفاظ کدھر ہیں؟ اس میں تو یا محمد ہے۔ تو میں نے ایک بات تو یہ کہی کہ جو لوگ حضور کو پکارنے سے منع کرتے ہیں وہ یا کہنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ دیکھیں 500 میل دور انہوں نے یا محمدہ کہا، یعنی وہ جانتے تھے کہ حضور دور سے بھی سنتے ہیں۔ دوسری بات، اس میں عربی میں یا محمد نہیں ہے، یا محمدہ، آخر میں الف اور ہا ہے۔ عربی گرامر کی روح سے اس کے معنی ہے فوراً مدد کریں۔ پھر میں نے اس کی مثال دی، ایک بندہ کسی سے مدد کے لیے جاتا ہے، آدھا گھنٹہ اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کو کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے قرضہ ادا کرنا ہے، کرایہ دینا ہے، آپ میری مدد کریں۔ لیکن جب بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ اتنی لمبی گفتگو نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اب بتائیے، لفظ بچاؤ میں مدد کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن مطلب کیا ہے؟ میری مدد کرو۔ تو ایسے ہی یا محمدہ کے معنی ہے یا رسول اللہ ہم ڈوب رہے ہیں، جلدی ہماری مدد فرمائیے۔ اور حافظ ابن کثیر نے کیا لکھا؟ جیسے ہی صحابہ کرام نے یا محمدہ کا نعرہ لگایا، فوراً مدد آئی اور اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اس موضوع پر سماعت ضرور فرمائیں، شرک کی حقیقت بیان سماعت کر لیں یا کتاب پڑھ لیں۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی ہدایت تو نے عطا فرما دی، ہمیں معلوم تو ہو گیا یہ سیدھا راستہ ہے، اب ہمیں ہمیشہ اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سیدھا کون سا راستہ ہے؟ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے،
ایک فرقہ جنتی ہوگا، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا۔ وہ جنت میں جانے والا کون سا گروہ ہوگا؟ جو صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا۔ اور صراط مستقیم پر چلنے والے کون ہوں گے؟ جو اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلیں گے، جس راستے پر انبیاء چلے، جس پہ صدیقین چلے، جس پہ صالحین اور شہداء چلے، اور جس پہ صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ جو راستہ داتا گنج بخش کا ہے، جو خواجہ غریب نواز کا ہے، جو حضور غوث اعظم کا ہے، جو مجدد الف ثانی کا ہے، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہے، جو اعلیٰ حضرت کے خلفاء کا ہے، جو امیر المجاہدین کا ہے۔ اس یعنی راستے کا تعین کیسے کرنا ہے؟ ہر کوئی صراط مستقیم کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ہمیں راستے کا تعین یہ کرنا ہے کس راستے پر اللہ والے چلیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ ذرا اس کی مزید اگر کوئی ڈیٹیل بیان کرے تو دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان جب بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو مدد مانگنے کے لیے حضور کے دربار میں حاضر ہو جاتے، اور وہ ان چیزوں میں مدد مانگتے جن چیزوں میں عام آدمی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ ہاتھ میں آ گئی، نکل گئی، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ فٹ کی، لعاب دہن مبارک لگا دیا، ایسا کرم ہوا کہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ روشن ہو گئی، پنڈلی ٹوٹ گئی صحابی رسول کی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے پنڈلی پر ہاتھ پھیرا، وہ صحیح ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے کہ جس مشکل میں بھی ہوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر حضور سے عقیدت، محبت، عشق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کا ادب کرنا۔ بتائیے یہ سارا ادب آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ صرف اہل سنت و جماعت میں، کہ یہ صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، اور اولیاء سے بھی پیار کرتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر غضب کیا گیا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہو گئے، یعنی یہودیوں، عیسائیوں، تمام کافروں کے راستے سے بچا، تمام بد مذہب، بد عقیدہ لوگوں کے راستے سے بچا۔ جب بھی کسی کو دیکھیں گمراہیت میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور مانگیں، یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس گمراہی سے بچایا۔ کربلا شریف میں یہ جو ماتم کرنے والے ہیں، صحابہ کرام کے جو بے ادب گستاخ ہیں، یہ کربلا شریف میں جلوس نکالتے ہیں۔ اس جلوس میں نعوذ باللہ من ذالک اتنی گستاخیاں کرتے ہیں، اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور اتنے نادان ہیں کہ اس گستاخی کو گستاخی نہیں سمجھتے۔ اب آپ بتائیے کوئی آدمی امام زین العابدین ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک آدمی کو گرین لباس پہناتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ہوتی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں، اور اس کو ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے کوئی پاگل ہے یا مجنون ہے، اور کہتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے امام زین العابدین، توبہ استغفر اللہ۔ پھر کسی عورت کو وہ ہتھ کڑیاں لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حضرت بی بی زینب ہیں، پھر یہ جناب بی بی سکینہ ہیں، یہ شہر بانو ہیں، پھر اتنے سارے بچے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہتھ کڑیاں لگی ہیں، جی اہل بیت کے بچے ہیں۔ تو بتائیے ایک عام آدمی اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے، یا عام عورت جو ہے وہ شہر بانو کیسے ہو سکتی ہے، بی بی زینب کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر جب یزیدی وہ قافلہ لے کر چلے تو ان کے نیزوں پر سر تھے، تو
تو انہوں نے نیزوں کے اوپر جعلی سر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جس پر کسی پہ لکھا ہے حسین تو کسی پہ لکھا ہے عباس علمدار، توبہ استغفر اللہ۔ اچھا پھر جب یزیدی وہ پورا قافلہ لے کر چلے تو ڈھول بھی پیٹ رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے، پھر اہل بیت پہ ظلم بھی کر رہے تھے، تو یہ سارے یزیدی بن کر یہ ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک مسلمان صحیح العقیدہ وہ اپنے آپ کو یزیدی کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو یہ پورا اس واقعے کا وہ تمثیل کرنے کے لیے سارے چکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق کی راہ عطا فرمائی، اللہ اسی پر ثابت قدم رکھے اور اسی اہل سنت و جماعت پر اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ تو آئیے حصول برکت کے لیے ہم سورہ فاتحہ کے ترجمے کو دہرا لیں تاکہ یہ ترجمہ ذہن نشین ہو، جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں سنیں تو اس مفہوم کو ہم ذہن میں لائیں۔ اعوذ، سارے مل کے پڑھیں، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، الحمد، تمام خوبیاں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سارے جہاں والوں کا پالنے والا، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک، ایاک نعبد، اے اللہ ہمیں توفیق دے ہم تیری ہی عبادت کریں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگیں، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا، تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ آخر میں کہتے ہیں آمین۔ آمین کے ایک معنی ہے الہی ایسا ہی کر، یعنی اے اللہ قبول فرما۔ اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج تو خیر 8:15 تقریباً بج گئے، انشاءاللہ تعالی کل سے جو روٹین ہے وہ یہ ہے کہ 8 بجے تک پروگرام مکمل ہو جائے گا دعا سمیت، تاکہ آپ اپنے کام وغیرہ پر آسانی سے جا سکیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاضری کا موقع عطا فرمایا، سعادت عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیں ہمیشہ قرآن پاک سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا سے پہلے یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ یہ بڑی پیاری کتاب ہے برکات الوظیفۃ الکریمہ۔ جس بھائی کے پاس یہ نہ ہو وہ ضرور لیں، اور یہ کتاب کے وظائف ضرور پڑھیں، خاص طور پر صفحہ نمبر 3 پر اور صفحہ نمبر 4 پر حفاظت کی دعائیں ہیں، وہ ضرور روزانہ پڑھیں، اور خواتین میں بھی یہ کتاب موجود ہے۔ آخر میں آپ کے لیے لنگر کا بھی اہتمام ہے، خواتین بھی ضرور اس سے فیض حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرما۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، اس مہینے میں جن بزرگوں کا عرس منایا جاتا ہے، حضور داتا گنج بخش اعلی حضرت امام اہل سنت حضرت مجدد الف ثانی پیر مہر علی شاہ صاحب، بالخصوص امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن محمد ترمذی، حضرت شمس الدین عبید قادری، یا اللہ ان بزرگوں کے فیوض سے ہم سب کو روشن و منور فرما۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، ہم سب کی تمام برائیاں دور فرما، تمام عیوب دور فرما، تمام گناہوں کی عادتیں دور فرما۔ اے مالک ہمارے گندے دلوں کو پاک کر دے۔ اے مالک ہم نے توبہ کی ہے اور یہ عزم ہے کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے، یا اللہ ہمیں اس پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے مالک ہمیں نفس و شیطان کے وار سے بچا، سورہ فاتحہ کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں درس قرآن کی دعوت دینے والا بنا۔ اے مالک پروردگار ہمیں آئندہ گناہوں سے بچا۔ اے مالک ہم قابل تو نہیں، نہ اسباب ہیں، نہ ذرائع ہیں، نہ وسائل ہیں، تو قریب ہے، تو ہر چاہت پر قادر ہے۔ ہمارے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دے، ہماری لبیک کو قبول فرما۔ بآواز بلند مل کے پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ تیرے بندوں نے، تیری بندیوں نے مسجد میں یہاں جمع ہو کر اور کئی بھائیوں نے آن لائن شرکت کر کے لبیک کی صدائیں بلند کی۔ اے اللہ ہماری لبیک کو قبول فرما۔ اسی سال ایام حج میں حالت احرام میں منی، عرفات، مزدلفہ میں ہمیں لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ بار بار عمرہ مقبول نصیب فرما۔ رمضان المبارک میں ہر سال عمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ بار بار ہر سال حج مقبول مبرور نصیب فرما۔ بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار باادب مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے حاضر ہیں، ہماری بہنیں حاضر ہیں، ہمارے بھائی حاضر ہیں، جو آن لائن شریک ہیں، یا اللہ سب کی مشکلات آسان فرما، سب کی مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، بیماریاں، وبائیں دور فرما، روزی روزگار میں خوب برکتیں عطا فرما، تمام قرضوں کو ہمیشہ کے لیے دور فرما، جادو ٹونے، نظر بد اور آسیب سے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کی حسد، ظالموں کے ظلم، مفسدین کے فساد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے بچے بچیاں جو بے رشتہ ہیں انہیں نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے ہو گئے ہر گھر میں سکون دے، ہر مسلمان کو ذاتی کشادہ سکون والا گھر نصیب فرما۔
اے مالک آج تک جو دلی جائز تمنائیں دعائیں اور آرزویں ہم نے کی ہیں آئندہ کریں گے جو بہتر ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہماری جان مال عزت و آبرو ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما، ہمیں مستجاب الدعوات بنا۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے محبوب کے محبوبین نے جو خیر کا سوال کیا یا اللہ وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما، جس شر سے پناہ مانگی اس شر سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پہلے سے بڑھ کر عروج اور کامیابی نصیب فرما، دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ امیر محترم حضرت علامہ مولانا حافظ سعد رضوی، حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی، سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، سید خرم شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا شفیق امینی صاحب، فاروق الحسن صاحب، اور اے مالک جتنے ناموس رسالت کے محافظین قید و بند میں ہیں سب کو شاندار رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، پاکستان میں اسلامی نظام مصطفیٰ قائم فرما۔ اے مالک قرآن پاک کی برکت سے ہمیں شریعت کا پابند بنا، تیرے حقوق و تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا، جو برائیاں ہم میں موجود ہیں وہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں مجاہد اسلام بنا، جذبہ جہاد و شوق شہادت دے، دین کو تخت پر لانے کا جذبہ دے، ناموس رسالت کا محافظ بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا۔ اے اللہ میں جرت بہادری شجاعت عطا فرما۔ اے اللہ اے مالک پروردگار نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت میں ہمیں سکون عطا فرما، لذت عطا فرما، گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ اے کریم مالک و مولا ہم سب کی حاجات کو خیر و عافیت کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لے کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امامتوں کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت
یت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع پز میں ہدایت. اے کریم مالک و مولا، درود و سلام کے صدقے میں ہمیں دونوں جہاں کی خیر عافیت و سلامتی نصیب فرما. یا اللہ، ہمارے جو بھائی، ہماری جو بہنیں قرب و جوار سے اور دور دراز سے یہاں پر شامل ہوئے، سب کی حاضری قبول فرما. جنہوں نے آن لائن شرکت کی، ان کی شرکت کو قبول فرما. ہر لمحے کے عوض بے حساب رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نصیب فرما. ہم سب کو قرآن پاک کا خادم بنا، خدمت قرآن پاک کی سعادت دے. قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرما. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.